ایک بھائی کا سوال آیا تھا سجدہ تلاوت کے بارے میں کہ کیا سننے والا بھی سجدہ کرے گا، قرآن کی تلاوت سننے والا بھی سجدہ تلاوت کرے گا، یہ سوال آیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے سجدہ تلاوت کرنا مسنون ہے اور بعض اہل علم نے واجب بھی کہا ہے، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت ہے، اور قرآن کی تلاوت سننے والے کو بھی سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے والا بھی سجدہ تلاوت کرے اور قرآن سننے والا بھی سجدہ تلاوت کرے جب ایسی آیتوں سے گزر ہو جن میں سجدہ ہے۔ اب سننے والے کی کئی قسمیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت سننے والا یا تو نماز میں ہوگا یا نماز سے باہر ہوگا۔ اگر نماز میں سن رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے امام بھی سجدہ کرے گا اور امام کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے مقتدی بھی سجدہ کرے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ نماز میں جب آیات سجدہ کی تلاوت ہوتی ہے تو امام تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور مقتدی بھی سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تلاوت کرتے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، پلیز بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں اپنی جگہ پہ، کھڑے نہ رہیں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، منظر اچھا نہیں ہے۔ بیٹھ جائیے اپنی جگہ پہ، بہت شکریہ، بیٹھ جائیں، جزاکم اللہ خیر۔ تو قرآن کی تلاوت سننے والا اگر نماز میں ہو تو امام کے ساتھ وہ بھی سجدہ تلاوت کرے گا۔ اچھا، اگر قرآن کی تلاوت سننے والا نماز کے باہر ہو، غیر نماز میں ہو، قرآن کی تلاوت نماز میں نہیں بلکہ غیر نماز میں ہو رہی ہے، تو غیر نماز میں بھی اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور اس میں سجدہ کی آیت آئے تو قرآن کی تلاوت کرنے والا سجدہ کرے گا اور قرآن کی تلاوت سننے والا بھی سجدہ کرے گا۔ جیسے نماز کے اندر ہے اسی طرح سے غیر نماز میں بھی جب آیات سجدہ کی تلاوت ہو تو تلاوت کرنے والا بھی سجدہ کرے اور تلاوت سننے والا بھی سجدہ کرے۔ کوئی مجلس ہے، کوئی محفل ہے اور اس میں قاری قرات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، تو سننے والے بھی سجدہ کریں گے، پڑھنے والا بھی سجدہ کرے گا اور سننے والا بھی سجدہ کرے گا۔ اسی طرح سے اگر ٹی وی چینل پر کوئی قاری صاحب لائیو آ کے تلاوت کر رہے ہیں اور آپ تلاوت سن رہے ہیں ٹی وی پر، اور تلاوت لائیو ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پر یا موبائل میں، لائیو تلاوت اگر ہو رہی ہو اور آپ اس کو سن رہے ہیں تو تلاوت کرنے والے کو بھی سجدہ کرنا چاہیے اور آپ سن رہے ہیں تو آپ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ لائیو تلاوت کی بات ہو رہی ہے، اگر تلاوت لائیو ہو رہی ہو تو اور آپ اس کو سن رہے ہیں تو آپ سجدہ کریں گے، اس لیے کہ وہ ایسے ہی جیسے کوئی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہے۔ لیکن اگر تلاوت ریکارڈڈ ہے، تلاوت جو ہے ریکارڈ کی ہوئی ہے، ریڈیو پہ تلاوت ریکارڈ کی ہوئی ہے یا موبائل میں ریکارڈ کیا ہوا ہے یا ٹیلی ویژن ہی میں ریکارڈ کیا ہوا، لائیو نہیں چل رہا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہو رہا ہے، ریکارڈ کیا ہوا ہے اور وہ تلاوت چل رہی ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر سجدہ تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے، یہاں پہ سجدہ تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے اور نہ ہی وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے، بلکہ یہ ریکارڈ کیا ہوا ہے تو اس پہ نہیں ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اذان سنتا ہے تو اس کو اذان کا جواب دینا چاہیے، مؤذن اگر اذان دے رہا ہے تو اس کا جواب دینا ہے، لیکن کوئی اذان ریکارڈ کیا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے تو پھر اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ یا لائیو اذان آپ سن رہے ہیں لائیو تو پھر اذان کا جواب دینا ہے، لیکن ریکارڈ کی ہوئی اذان ہے، ایسی اذان ہو رہی ہے، اذان کا وقت بھی نہیں، ریکارڈ کیا ہوا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے سجدہ تلاوت کا بھی معاملہ ہے۔ ایک مسئلہ اس میں رہ جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن ہم اس کو غور سے سن نہیں رہے ہیں، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے یا تلاوت کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، لیکن ہمارا مقصد تلاوت سننا نہیں ہے، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، دوسرا کام کر رہے ہیں اور تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے یا ٹیلی ویژن پہ تلاوت ہو رہی ہے یا موبائل پہ تلاوت ہو رہی ہے، لیکن ہم اس محفل میں، اس مجلس میں نہیں ہیں، ہم بیٹھ کے اس کو سن نہیں رہے ہیں، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنا مشغول ہیں، تو کیا ایسی حالت میں بھی سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسی حالت میں، اس کنڈیشن میں سجدہ تلاوت ضروری نہیں ہے، سجدہ تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اہل علم نے ایک بات کہی ہے کہ ایک ہوتا ہے تالی، تلاوت کرنے والا یا قاری، قراءت کرنے والا، تو یہ سجدہ تلاوت کرے گا جب سجدہ کی آیت آئے گی، ایک ہوتا ہے سامع اور ایک ہوتا ہے مستمع۔
مستمع کہتے ہیں غور سے سننے والا، توجہ کے ساتھ سننے والا. جیسے کہ آپ اسی مجلس میں بیٹھے ہیں، اسی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کا مقصد ہی تلاوت سننا ہے، تو ایسی حالت میں سجدہ تلاوت ہے. لیکن ایک ہوتا ہے سامع، سن تو رہا ہے لیکن اس کا مقصد سننا نہیں ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے کام میں مشغول ہے. اب آواز اس تک پہنچ رہی ہے تو وہ سن رہا ہے لیکن وہ غور سے نہیں سن رہا، توجہ سے نہیں سن رہا ہے، تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، اس کے لیے سجدہ تلاوت ضروری نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں سجدہ تلاوت کے سلسلے میں یہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، یہ کافی ہوگی، ساری چیزیں آ گئی ہیں. سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں جائے گا، تکبیر پڑھے گا اور سجدہ میں جائے گا، اور سجدہ کی جو دعا ہوتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ وہ دعا کرے. ایک ہی سجدہ ہوتا ہے. سجدہ سے اٹھتے ہوئے تکبیر نہیں پڑھے گا، اللہ اکبر نہیں کہے گا، صرف سجدہ میں جاتے ہوئے تکبیر پڑھے گا، اللہ اکبر کہے گا، سجدہ میں دعا کرے گا، اور جب سجدہ سے اٹھے گا تو تکبیر کہنے کی، اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر نماز میں ہے، نماز میں سجدہ تلاوت ہے تو سجدہ میں جاتے ہوئے بھی تکبیر ہے، اللہ اکبر ہے، اور سجدہ سے اٹھتے ہوئے بھی تکبیر ہے، اللہ اکبر ہے. لیکن غیر نماز میں صرف جاتے ہوئے تکبیر ہے، اٹھتے ہوئے تکبیر نہیں ہے. اور کوئی سوال ہو کسی بھائی کا تو کر سکتے ہیں.